عالمی سطح پر کوششیں بھرپور انداز میں جاری ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام سلمان صاحب، شامی صاحب۔ سر شیخ بہت بہت صاحب، شکریہ۔ آپ ماشاءاللہ ایک بہت کوہنہ مشق ہمارے ڈپلومیٹ ہیں، اور اس سے پہلے آپ OIC میں بھی رہ چکے ہیں اور ان کے ترجمان کے طور پر۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی خطرہ جنگ کا بڑھتا نظر آ رہا ہے یا کم ہو گیا ہے؟ کیونکہ 1999 سے لے کر، جو کارگل سے لے کر اور پلوامہ تک، امریکہ نے بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تصادم کو روکنے کے لیے اور حالات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، اور تصادم کی جب بھی نوبت آئی ہے امریکہ نے بہت سرگرمی سے اس کو روکا ہے۔ کہ اب آج کل بھی اس طرح کا سرگرم رویہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، کیونکہ بہرحال جو پہلگام کا ڈرامہ رچایا گیا ہے اس کے بعد لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بھارتی ذرائع ابلاغ اور ان کی حکومت اور ان کی باقی قیادت جو ہے وہ تقریباً طبل جنگ بجا رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ وہ علاقائی امن کو باقاعدہ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے تشویش تو پائی جاتی ہے۔ پہلے بھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے جب بھی صورتحال کشیدگی کی طرف گئی ہے۔ پلوامہ کا جو آخری واقعہ تھا، اس وقت تک ہمیشہ ایک کردار رہا ہے، تو آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں پہ تشویش پائی جاتی ہے مختلف حلقوں میں، چاہے وہ یہاں کے جو حکومتی حلقے ہیں، چاہے وہ یہاں کے قانونی حلقے ہیں جو ہماری کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں۔ اسی طرح جو یہاں پہ جن کو تھنک ٹینک کہا جاتا ہے، جو فکری حلقے ہیں یہاں پہ، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک رابطہ ہے۔ اور آج کچھ دیر بعد ہی یہاں پہ جو چیدہ چیدہ لوگ پاکستان اور بھارت اور ہمارا جو جنوبی ایشیا کا خطہ ہے اس سے متعلق جو لوگ کام کرتے ہیں، یا جن کو پاکستان یا ساؤتھ ایشیا واچرز کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ میری ایک نشست ہوگی، اور ہم اپنے نقطہ نظر سے ان کو آگاہ کریں گے کہ یہ ایک بھونڈا سا ڈرامہ ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کی توجہ اس وقت صرف اور صرف اپنی معاشی ترقی پر مرکوز ہے، اور ہم اس علاقے کے اندر، اس خطے کے اندر کسی بھی عدم استحکام کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ کھیل رچایا گیا ہے ایک موقع کی مناسبت سے، جب جو امریکی نائب صدر ہیں وہ دورے پر تھے، اور اس کی تاریخ میں اس اسکرپٹ کی ہمیں پہلے بھی مثالیں ملتی ہیں۔ جی ہاں۔ جو سنگھ پورہ کا واقعہ ہے ہاں جی، وہ سب کے سامنے ہے کہ کیسے کیا گیا، اور پھر اور کیا اس کے خود جو پریزیڈنٹ نتائج۔ کلنٹن نے بھی اس کے بارے میں لکھا۔ جی ہاں، میڈلن آل برائٹ کی کتاب میں، جی ہاں۔ جی ہاں، مائٹی اینڈ دی آل مائٹی میں۔ اچھا ہاں جی، سر، تقریباً 2 ہفتے گزر گئے پہلگام واقعے کو، نہ کوئی ثبوت دے سکا ہے بھارت، اور نہ دھمکیوں کے باوجود کوئی حملہ کر سکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کو جو ہے وہ کیا دکھائی دے رہی ہے؟ کیا بین الاقوامی برادری سے جو سپورٹ، یعنی کہ وہ توقع کر رہا تھا کہ ملے گی، اس کو وہ نہیں ملی، یہ بنیادی وجہ ہے؟ یقیناً یہ وجہ بھی ہے، کیونکہ بیانیہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت جھول ہے، جیسا کہ اکثر نشاندہی کی گئی ہے، اب تو اکثر بیشتر کی گئی ہے، کہ ایک انتہائی دشوار گزار راستے پہ، علاقے میں، جہاں پہ نزدیک ترین جو تھانہ ہے وہ تقریباً 6.5 کلومیٹر دور تھا، اور اس کا کم از کم 1/3 حصہ جو ہے وہ بہت ہی دشوار گزار تھا۔ اس پہ یعنی آپ جیپ بھی شاید نہیں لے کے جا سکتے، خچروں سے ہمیں جو بتایا جاتا ہے اس پہ سفر کیا جاتا ہے۔ تو وہاں سے 10 منٹ کے اندر اندراج ہو جانا، نہ صرف اس مقدمے کا بلکہ اس میں پاکستان پہ الزام بھی دھر دینا، اس قسم کے کافی، یہ ایک ہے، یہ تو ایک بات ہے، اس قسم کے کافی جھول موجود ہیں اس بیانیے میں۔ اور آپ نے وہ نیو یارک ٹائمز کی بھی جو سٹوری ہے وہ دیکھی ہوگی، جس میں کہا گیا ہے کہ جب وہاں سفارتکاروں کو بریفنگ دی گئی بھارتی جی جی۔ اہلکاروں کی جانب سے، تو وہ بھی جب باہر آئے تو خاصے غیر مطمئن تھے اس بیانیے سے جس کا وہاں پہ اظہار کیا گیا تھا۔ مگر جیسا یہ بتائیے کہ یہاں جو ہماری اپنی کمیونٹی ہے، اس میں جو ایک ڈیوائڈ تھی اس میں بھی کمی ہوئی ہے؟ سب لوگ یک زبان ہے اس وقت؟ جی ہاں، میرے خیال ہے پاکستانی دنیا سے باہر جہاں بھی ہیں، پاکستان کو ان کے دل سے نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ شاید ہماری مٹی کی ایک خصوصیت ہے کہ پاکستانی جہاں بھی ہے، پاکستان اس کے دل میں ہے۔
تو اگر کوئی وقتی یا فروئی قسم کے اختلافات ہیں تو یہ صورتحال یقیناً پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی پاکستانیوں میں ایک قومی یکجہتی کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کے آثار ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور امید بھی یہی کی جانی چاہیے کہ سب یک زبان ہو کر اس صورتحال میں اپنی پوری حمایت، اپنی پوری قوت اور اپنی پوری صلاحیت جو ہے وہ ہماری قوم کے پیچھے رکھیں گے۔ تو سر آپ کیا تجویز کریں گے ایک سینئر ڈپلومیٹ کے طور پر کہ اب ہمیں کس طرح پیش قدمی کرنی چاہیے، یا آپ نے کس طریقے سے آگے بڑھنے کا یعنی کوئی منصوبہ بنایا ہے یا پروگرام بنایا ہے؟ شامی صاحب، یہ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صبح و شام تقریباً رابطے ہی ہیں، کہ جہاں جہاں بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب سے کچھ دیر بعد جو تھنک ٹینکس کے لوگ جو پاکستان پہ کام کرتے ہیں، جتنے بھی جو خاصے بڑے بڑے نام ہیں اور جو موجود تھے یہاں اس وقت واشنگٹن میں، وہ سب تقریباً 15-16 کے قریب لوگ اس میں شرکت کریں گے، تو ہم ان تک اپنا نقطۂ نظر پہنچائیں گے اور ان سے بھی ان کے تاثرات لیں گے۔ اہم یہ بھی ہے کہ یہ ایک دو طرفہ رابطے کا ایک سلسلہ ہے، جس میں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کو کس طرح نظر آتا ہے تاریخی شواہد جو موجود ہیں، اور پورا جو ہندوستان کا ایک رویہ ہے اس کے پس منظر میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیوں ابھی تک ثبوت نہیں فراہم کیا گیا، کیوں اس پیشکش کی طرف توجہ نہیں دی گئی جس میں پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ اگر کوئی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں، اگر کوئی شفاف تحقیقات ہوتی ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام ہوں یا کسی اور جو اہم ممالک ہیں ان کی شمولیت کے ساتھ ہوں۔ آج وزیر اعظم نے بات کی ہے جو برطانوی سفیر ہیں ان سے بھی اسلام آباد میں، اور کہا ہے کہ اگر اس کے اندر برطانیہ شامل ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ تو اسی قسم کی پاکستان ہر قسم کی ایسی تحقیقات کے لیے تیار ہے جو غیر جانبدارانہ ہوں، جو شفاف ہوں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے کوئی دو افراد کا آپس میں معاملہ ہو، اور یہاں تو ہم نہ صرف دو ملکوں کی بات کر رہے ہیں بلکہ دو ایسے ملکوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اندر جوہری صلاحیت موجود ہے، تو اس میں ثبوت کے بغیر کچھ بھی کرنا انتہائی غیر ذمہ واری ہوگی۔ لیکن ایک اہم نقطہ پوری کی پوری تاریخ جب سے آپ دیکھیے 78 سالوں کی ہے، اس میں یہ ہے کہ بھارت ہمیشہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے اندر ایک لاقانونیت کا عنصر آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ اب بھی جو انڈس واٹر ٹریٹی سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی شق ہے ہی نہیں جس میں یک طرفہ طور پہ اس کو معطل کیا جا سکے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ مبنی بر لاقانونیت ہے۔ اسی طرح ابھی انہوں نے کہہ کے کہ ہم پانی روکیں گے، پانی جہلم میں چھوڑ دیا، اور اس کے لیے پہلے معاہدے کے مطابق اعداد و شمار جو ہیں وہ دینے ہوتے ہیں، تو اگر فرض کیجئے کہ کوئی 10 یا 15 دفعہ دینے ہوتے ہیں تو وہ مشکل 2-3 دفعہ وہ حالیہ سالوں میں، حالیہ برسوں میں وہ دے پائیں۔ تو ایک لاقانونیت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی اس پوری کارروائی کے اندر، اس خطے میں جو بھارت کرتا ہے، کیونکہ وہ تسلط چاہتے ہیں، ان کے ایک عزائم ہیں توسیع پسندانہ قسم کے۔ بالکل۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے جو نیوز ویک کو حالیہ انٹرویو دیا اس میں آپ نے کہا کہ جو بون آف کنٹینشن ہے ظاہر ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی پلس، اس کی سوچ کیا ہے؟ کیا اس مسئلے کو ایک دفعہ جو ہے مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے امریکہ کشمیر کے مسئلے کو؟ اب موقع آ گیا آپ کے خیال میں؟ کہ دیکھیے فی الحال تو فوری توجہ جو ہے وہ اس صورتحال کو نیچے لانے، کشیدگی کو نیچے لانے پہ مرکوز ہے، کیونکہ اہم ترین امر فوری طور پہ تو یہی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ صاحب کا جو پہلا دور تھا اس میں انہوں نے کشمیر کا نام لے کر ایک کردار ادا کرنے کی پیشکش کی تھی، اور اب موجودہ دور میں اگر وہ اس ایجنڈے پر آئے ہیں، ان کی انتخابی مہم کے دوران بھی اور ان کے عنان اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی یہ صورتحال واضح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک وراثت ہو جس میں وہ عالمی امن کے داعی ہیں، اور عالمی امن کی بحالی میں، عالمی امن کی قیام میں اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی خطہ سب سے زیادہ توجہ طلب ہے، جہاں انسانوں کا ایک وسیع سمندر ہے، ہم تقریباً 1.5 ارب آبادی کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی ایسے خطے میں جہاں قیام امن کی ضرورت ہے یا ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سب سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے کہ اگر یہاں پہ امن ہو جاتا ہے تو بھارت اور پاکستان کے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ چلے جائیں تو تقریباً دنیا کی 20% آبادی جو ہے وہ براہ راست اس امن سے مستفید ہو سکے گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی صورتحال ہے
ایک ایسی وراثت صدر ٹرمپ صاحب کے لیے چھوڑنے میں جو متقاضی ہو ایک کردار کی. ٹھیک ہے. شیخ صاحب جو وائس پریزیڈنٹ جی ڈی وینس کا جو ایک بیان آیا جس میں ہمارے ہاں انٹرپریٹیشن کا بڑا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس میں بھارت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں, بھارت کو روکا گیا ہے کہ وہ کوئی اقدام نہ کرے کہ پاکستان یہ جنگ بڑھ سکے یا معاملہ بڑھ سکے. آپ نے اس کو کس طرح سے دیکھا ہے؟ جی, وہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ جب رچایا گیا تو وہ خود وہاں موجود تھے اور انہی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ساری کارروائی, اور اس سے پھر بڑھ کر امریکی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کو ایک یہاں پہ ایک فساد برپا کرنے کے لیے اس علاقے میں یہ سب کچھ کیا گیا. تو وہ تو خود جو ہے وہ شاہد ہیں وہاں پہ موجود صورتحال کے کہ اس کے بعد کس قسم کی جو ہے وہ وہاں پہ صورتحال پیدا کی گئی, جنگی صورتحال پیدا کی گئی, جنگی جنون وہاں پہ ان کو بھی ذرائع ابلاغ میں نظر آیا ہوگا, کیونکہ بہرحال امریکی سفارت خانہ بھی ان کے گوش گزار کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ کس قسم کا ماحول جو مگر ہے جب وہ انہوں بنا نے کہا کہ بھارت جو ہے بس محدود کارروائی کر سکتا ہے یا کرے اگر کارروائی کرنی ہے تو اس کو بعض لوگوں نے سمجھا کہ اس سے بھارت کو شے مل رہی ہے. میرے خیال میں اس کو دیکھنے کا ایک نقطہ تو یہ بھی ہے کہ بھارت جو بھی یہ طبل جنگ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بجا رہا ہے, اس کو محدود کرنا پڑے گا کہ یہ علاقہ کیونکہ کسی بھی قسم کی کشیدگی کا متحمل ہو نہیں سکتا. اس کو سب جانتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں. تو اس میں بجائے کسی ایک ملک یا کسی ایک جو طرف ہے اس کی طرفداری کرنے کے بجائے یہاں پہ عالمی امن کی طرفداری جو ہے وہ ضروری ہے, علاقائی امن کی طرفداری ضروری ہے. اور یہاں پہ بھی واشنگٹن میں بھی یہی آثار نظر آ رہے ہیں. ہم جن لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ان کی پہلی خواہش یہی ہے کہ اس معاملے کو بڑھنے سے روکا جائے. تو وائس پریزیڈنٹ بھی اس میں شامل ہے؟ جی یقیناً یقیناً. یعنی ہمیں ان کے بیان سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کے بیان میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو اس طرح اس کی ترجمانی کی جائے یا اس طرح اس کی تشریح کی جائے. تو وہ یقیناً چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں امن قائم ہو. اور انہوں نے اس کے علاوہ بھی یعنی اگر آپ جس اس انٹرویو کے یا ان کے بیان کے جس حصے کا ذکر کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی دیکھیے تو اس کے اندر جو آپ کو پورا موضوع نظر آئے گا وہ یہی ہے کہ جی ہر کوئی یہ چاہتا ہے, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے اندر ایک استحکام ہو اور کشیدگی کو فوری طور پہ کم کیا جائے. ٹھیک ہے سر, آپ او آئی سی میں ایک بڑے اعلیٰ منصب پہ فائز رہے ہیں اور جو اس وقت غزہ میں جو صورتحال ہے, اب کشمیر کے اندر گھر مسمار کیے جا رہے ہیں کشمیریوں کے, مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, اور ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے. تو آپ کیونکہ او آئی سی میں بھی ایک بڑے اعلیٰ منصب پر فائز رہے ہیں, تو جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کی ملی بھگت سے کشمیر میں وہ منظر دہرانے کی کوشش ہو سکتی ہے. کیا یہ تاثر درست ہوگا؟ جی دیکھیے, مماثلت تو ہے, بلکہ جو کچھ بھی پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو کچھ اسرائیل کرتا رہا ہے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے اندر, اس کے اسکرپٹ میں اور جو کچھ یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوتا رہا ہے اس میں ہمیں خاصی یکسانیت, خاصی مماثلت نظر آتی ہے پہلے بھی. مثلاً جس طرح اسرائیل نے وہاں پہ لوگوں کو آباد کیا ہے فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں, اسی طرح بھارت نے بھی باقی بھارت سے وہاں کے اندرون سے لا کر جو ان آباد کی مالیاتی ان کی ساخت ہے اس ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. تو اسی قسم کی چیزیں موجود ہیں اور خاصی مماثلت ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ کے اندر بہت مماثلت ہے. اگر آپ جا کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو حق خود ارادیت کا ذکر ہے یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ کشمیر کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے ایوانوں میں اس کی بازگشت سنائی دی تھی. اس کے بعد دونوں میں فلسطین میں بھی اور کشمیر میں بھی یہ بنیاد ہے حل کی جو تجویز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے.